نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر سسٹرز۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی اور قرآن مجید جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری اور مکمل کلام نازل فرمایا۔ جس طرح سے آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ رمضان کریم بہت قریب ہے اور رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ یہ مہینہ صرف روزوں کا نہیں بلکہ قرآن سے تعلق جوڑنے اور مضبوط کرنے کا ہے، اسے سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالنے کا مہینہ ہے۔ قرآن مجید میں جس طرح سے اللہ پاک فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن سمجھا، مطلب سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ تو ہم بہترین عمل جو سوچتے رہتے ہیں کہ ہم کیا کریں کہ اللہ پاک کو راضی کر سکیں، اس کی رضا حاصل کر سکیں، تو اللہ پاک خود ہی قرآن میں فرماتے ہیں کہ قرآن سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ۔ سننے میں یہ عمل ہمیں آج کل کے زمانے میں بہت ہی معمولی سا لگتا ہے، کیونکہ ہمارے سامنے دنیا کے بڑے بڑے عزائم موجود ہیں اور اسی میں ہم اپنی زندگی کے بہترین گھنٹے اور دن اور مہینے اور سال گزار رہے ہیں۔ اگر ہم پیچھے مڑ کے دیکھیں تو ہمارے پیارے جو ہیں وہ کچھ 30s میں ہیں، کچھ 40s میں ہیں، کچھ 50s میں ہیں۔ جب وہ اپنے پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی بہت جلدی سے گزار دی، حالانکہ انہوں نے ایک لمبا وقت گزار دیا ہوتا ہے اور آگے بھی ان کے پاس کوئی بہت زیادہ لمبا وقت نہیں، وہی ایسا ہی وقت پھر اسی طرح سے گزر جائے گا جیسا کہ وہ اپنے پاسٹ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم ایسا کوئی بہترین کام کریں جس سے اللہ پاک کو راضی کر سکیں، جس سے اس کی رضا حاصل کر سکیں، اور جس طرح سے اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ یہی بہترین کام ہے، تو ہم کیوں نہیں اس بہترین کام کو کرتے جس کو کرنے سے اللہ پاک راضی ہو جائیں گے اور ہماری صرف آخرت نہیں بلکہ دنیا کو بھی سنوار دیں گے، جس کو سنوارنے میں ہم اپنے سالوں نکال دیتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ہم میں سے بہت سے لوگ قرآن مجید کی تلاوت تو کرتے ہیں مگر اس کے معنی اور پیغام کو سمجھنے کا موقع نہیں پاتے۔ حالانکہ قرآن ہدایت ہے، نصیحت ہے اور دلوں کے لیے شفا ہے۔ اسی احساس اور نیت کے ساتھ میں رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کا یہ سلسلہ شروع کر رہی ہوں تاکہ اللہ کے کلام کو آسان، سادہ اور عام فہم انداز میں پیش کیا جا سکے، جو کہ ہر کسی کے لیے سمجھنا اور سننا اپنے ٹائم کے حساب سے آسان ہو۔ اس میں آڈیوز ہوں گی جو آپ اپنے ٹائم کے حساب سے سن سکتے ہیں اور اس پہ غور و فکر کر سکتے ہیں، اور اس کو ٹائم نکالنا بہت ضروری ہے۔ بغیر ٹائم نکالے ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں ٹائم خود ہی نکالنا پڑتا ہے، ٹائم خود سے نہیں نکلتا۔ تو اس بات کو اپنے دماغ میں رکھیں کہ وقت ہمیں خود ہی نکالنا ہوگا۔ ایک ٹائم اپنا سیٹ کریں رمضانوں میں، چاہے عصر کے بعد رکھیں، مغرب کے بعد رکھیں، کسی بھی نماز کے بعد آپ اپنا ایک ٹائم رکھیں، آدھا ایک گھنٹے کا قرآن کے لیے، جو کہ آپ کی پورے دن کو ایسا بابرکت بنا دے گا اور آپ کی زندگی میں ایسی بہاریں لے کر آئے گا جو آپ خود محسوس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اسی احساس اور نیت کے ساتھ ہم اس کا سلسلہ جو شروع کر رہے ہیں، تو آپ اس میں ہمارا ساتھ دیں اور اس کو سنیں، اور یہ بالکل عام فہم انداز میں پیش کیا جائے گا۔ ایک اور بات بھی واضح کرنا ضروری ہے، وضاحت کے ساتھ میں عرض کر رہی ہوں کہ اس سلسلے میں پیش کیا جانے والا ترجمہ اور تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی جو ہمارے شیخ الاسلام ہیں، اور محترمہ استاذہ نگہت ہاشمی جو کہ ایک بہت بڑی اسلامک اسکالر ہیں، کہ دروس اور کتب سے اخذ کر کے آپس میں جمع اور سادہ انداز میں مرتب کیا گیا ہے۔ یہ کاوش کسی ذاتی رائے پر مبنی نہیں بلکہ مستند علمی مصادر سے استفادہ کرتے ہوئے پیش کی جا رہی ہے۔ ہر چیز سرٹیفائیڈ ہے۔ اس کے باوجود اگر آپ کے کوئی بھی کوسچنز ہوں، کوئریز ہوں، تو آپ ڈائریکٹلی میرے واٹس ایپ نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے استاذ اور استاذہ کی رہنمائی میں آپ کے جوابات کو دینے کی پوری کوشش کروں گی۔ یہ سلسلہ ان تمام افراد کے لیے ہے جو رمضان میں قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ قرآن کو
سمجھ کر پڑھیں، سنیں اور اس پر عمل کی طرف قدم بڑھائیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس معمولی سی کوشش کو قبول فرمائے، ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور قرآن مجید کو ہمارے دلوں کا نور، سینوں کا سکون اور ہماری زندگی کی مکمل رہنمائی بنا دے۔ آئیے اس رمضان قرآن کے ساتھ ایک نیا تعلق جوڑیں، سمجھنے کا تعلق، عمل کا تعلق اور قرب الہی کا تعلق۔ وما علینا الا البلاغ، اور نہیں ہے کچھ سوائے اس کے کہ ہم اس کو آگے پہنچا دیں۔ ہدایت دینا تو اللہ پاک کا کام ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ